بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا بالکل معاف ہے؟ یعنی یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ قربانی نہ بھی کریں تو انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی بالکل بے قصور ہیں اور انہیں کسی قسم کا گناہ نہیں ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دور سے یہ پکارتا ہوا آیا کہ اے دو ذبیحوں کے بیٹے، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب تھے۔ جان لیجئے کہ ذبیح اول حضرت اسماعیل ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے، لیکن ذبیح ثانی حضرت عبداللہ کے واقعے کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو ناظرین، جان لیجئے کہ حضرت عبد المطلب اپنے چچا کی وفات کے بعد بیت اللہ کی سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے ذمہ دار بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے کہا، طیبہ کو کھودو، مگر وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ دوسری رات پھر وہ خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ براہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ براہ کیا ہے، تو وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر سے وہ شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا، مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پھر پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے، تو وہ پھر سے بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص آیا اور بولا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا کہ زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ طیبہ، براہ اور مظنونہ یہ سب زمزم کے نام ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کہاں پر ہے۔ اس نے بتایا کہ حرم شریف میں جاؤ، ایک کوا آئے گا اور زمین پر 3 مرتبہ ٹھونگ مارے گا، وہاں پر وہ پاک پانی زمزم ہے۔ دوسرے ہی دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ حرم میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک کوا آیا اور زمین پر 3 مرتبہ اس نے ٹھونگ ماری۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے نزدیک ظہور زمزم کے بعد بنو جرحم کا قبیلہ آباد ہو گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سی بے اعتدالیاں درائیں اور ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر ظلم ڈھاتے اور لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحائف کھا جاتے اور حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کی بے اعتدالیوں اور حجاج کرام پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز اور اقتدار سے محروم کرنے اور مکہ مکرمہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور بنی خزاعہ نے ان پر حملہ کیا۔ بنو جرحم شکست سے دوچار ہوئے۔ ان کے سردار عمرو بن حارث بن مزاس نے کعبہ مشرفہ کے نفیس اور بیش قیمت تحائف اور ہدایہ کو چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی سے اس حد تک پاٹ دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا کہ ہم تو مکہ کی سکونت اور زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ بعد میں آنے والے بھی اسے نہ پی سکے اور اپنے قبیلے سمیت یمن کی جانب فرار ہو گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع تقریباً 300 سال لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سردار عبد المطلب کو اس اعزاز سے نوازا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش آ پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب سردار عبد المطلب نے چاہے زمزم تلاش کرنے کے لیے کھدائی شروع کی تھی تو اس وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا،
تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں تو رک گئے اور آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہتے۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے اور یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے کہ یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تو پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کہ کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے بنو سعد بن حذیل کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ ناظرین، یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر سردار عبد المطلب، بنو عبد مناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک معتبر اور معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیا اور ویران صحرا تھا۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی موجود نہ تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا اور سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں، اور اگر ہم آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور رفقا نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں ہم وہی کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمیں جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کے بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے۔ سب نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران ناظرین، سردار عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو یہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ تعالی ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش کا ارادہ کیا۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے مخالفین یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم المرتبت دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرما دیا ہے، آؤ تم بھی پانی پی لو اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا اور اپنی ضرورتیں پوری کی اور اپنے اپنے مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ یہ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب لوگ کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے۔ جس ذات نے آپ کو اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات آپ کو زمزم سے بھی سیراب کرے گی۔ آؤ یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اور اس طرح سے قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
चुनांचे सब लोग वहीं से मक्का मुकर्रमा की तरफ वापस लौट आए और वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी ही खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी भी था। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने घेर लिया और उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। और उनकी ये बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के, बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबे के नाम निकला, तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकली और कुरैशों के नाम के जो तीर थे वो किसी भी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फ़ैसला हो गया और अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाज़े को सोने से सजा दिया। ज़मज़म की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में क़ुरबान कर दूँगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ और मन्नत को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और उनके 10 या 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, नहायत खूबसूरत और सब लोगों के हर दिल अज़ीज़ थे। आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे और ना सिर्फ़ अपने वालिद बल्कि पूरे ख़ानदान के बहुत चहीते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इनसे बहुत मोहब्बत थी। 10 बेटों की पैदाइश के बाद जब तमाम के तमाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आ गई, तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर देकर ये मन्नत पूरा करने को कहा। सब ने वालिद के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया। कुरानदाजी में इन 10 बेटों के नाम का कुरा डाला गया। जब अरबों के मखसूस तरीक़े से कुरानदाजी की गई तो कुरानदाजी में हज़रत अब्दुल्लाह का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बहुत परेशान हुए, क्योंकि शिद्दत मोहब्बत की वजह से उनका दिल ना चाहता था कि हज़रत अब्दुल्लाह को क़ुरबान कर दें, लेकिन चूँकि वो मन्नत मान चुके थे तो उनकी खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहते थे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह को लेकर क़ुरबान गाह की तरफ बढ़े। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें ज़िबा करने के लिए हरम मोहतरम ले आए और इस मौके पर कुरैश ने उनसे दरख्वास्त की कि इनको ज़िबा ना कीजिए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाया करेगा कि उसको ज़िबा करे। और फिर कुरैश ने एक तजवीज़ पेश की कि इनको ज़िबा ना कीजिए बल्कि इन्हें हिजाज़ ले चलिए, वहाँ एक काहिना औरत है, आप उससे मसला बयान करें। अगर उसने इन्हें ज़िबा करने का हुक्म दिया तो फिर आपको अपने साहबजादे के ज़िबा करने का मुकम्मल इख्तियार होगा, और अगर उसने कोई ऐसा हल पेश कर दिया जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला भी ज़िबा होने से बच जाएँ तो आप इस तजवीज़ को कबूल फरमा लीजिएगा। फिर सब उस औरत के पास पहुँचे और सारा माजरा सुनाया। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो दियत की मिक़दार मुकर्रर है, यानी 10 ऊँट, तुम ऊँटों और अब्दुल्लाह के दरमियान कुरानदाजी करो। अगर लड़के के नाम का कुरा निकले तो ऊँटों की मिक़दार बढ़ा दो, और इस तरह करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा परवरदिगार राज़ी हो जाए और ऊँटों पर कुरा निकल आए। फिर इस लड़के की बजाय वो ऊँट ज़िबा कर देना। इस तरह तुम्हारा रब भी राज़ी हो जाएगा और तुम्हारा लड़का भी बच जाएगा। ये सुनकर सब मक्का मुकर्रमा पहुँचे और हज़रत अब्दुल्लाह और 10 ऊँटों के दरमियान कुरानदाजी हुई तो हज़रत अब्दुल्लाह का नाम आया। 10 ऊँट ज़्यादा किए तो दोबारा हज़रत अब्दुल्लाह का नाम आया, और जब बढ़ाते बढ़ाते ऊँटों की तादाद 100 हो गई तब ऊँटों के नाम का कुरा निकल आया। वहाँ मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अल्लाह की कसम, जब तक 3 मरतबा ऊँटों का नाम नहीं निकलेगा तब तक मैं इस कुरे को कबूल नहीं करूँगा। चुनांचे नाज़रीन, ये अमल 3 मरतबा दोहराया गया और हर मरतबा ऊँटों के नाम पर ही कुरा निकला। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तकबीर कही और सफ़ा और मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बान कर दिया। हज़रत अकरमा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, इन दिनों ये उसूल था कि एक जान के बदले 10 ऊँट दिए जाएँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स हैं जिन्होंने एक जान के बदले 100 ऊँट दिए। जिसके बाद कुरैश और अरब में भी यही दस्तूर हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बरकरार रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्से की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहों का फ़र्जंद हूँ, यानी इस्माईल और अब्दुल्लाह। तो नाज़रीन कराम, कुर्बानी करना हर उस शख्स पर वाजिब होता है जो कि साहिब निसाब हो।
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے کون سے 4 لوگ ہیں کہ اگر جو قربانی نہ بھی کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے قربانی بالکل معاف ہے؟ پہلا شخص وہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، یعنی ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ سفر میں ہے اور اس پر بھی قربانی معاف ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سفر کرنے والا کتنا دور ہے اور کتنے کلومیٹر سفر کرے گا۔ اگر تو سفر بالکل معمولی سا ہے، یعنی اگر سفر سے جلد فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ قربانی کریں گے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ دور کا سفر ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی معاف ہے۔ جان لیجئے کہ تیسرا شخص وہ ہے جو کہ غلام ہے، ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اور چوتھا اور آخری شخص وہ ہے جو نابالغ ہے، کیونکہ نابالغ انسان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ شریعت کے تمام احکام انسان پر واجب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس لیے جو شخص نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اسی لیے اسے بھی کوئی گناہ نہیں ملتا، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں اسلام میں بہت سی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق چلیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کسی بھی قسم کے گناہ کے مرتکب نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرض سے خلاصی کی جلد اور احسن تدبیر فرمائے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور سعادت مند اولاد نصیب فرمائے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ رب العزت جلد سے جلد ان کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کا بندوبست فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، حضور علیہ السلام کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم تمام مسلمانوں کا حصہ بھی شامل فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے اللہ رب العزت ان تمام شرور سے ہم سب مسلمانوں کو بھی پناہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، اسی لیے آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔